السلام علیکم، دس از می فضا ریاض۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے۔ 1 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب فرمایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اندرونی اور بیرونی طور پر بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، اور سب سے پہلے خوارج کا مسئلہ ہے، جو کہ ملک دشمن عناصر جو کہ پاکستان کے اندر ہی موجود ہے، جو کہ پاکستان کی ترقی کو برداشت نہیں کر رہی ہیں، جو کہ چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ ان کو ہم نے جڑ سے ان کا خاتمہ کرنا ہے، اور پاکستان پہلے ہی دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ سے گزر چکا ہے، اور اب ہمیں اکنامک سٹیبلٹی بھی چاہیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ اور اس سے پہلے کل بھی عطا تعارف فرما رہے تھے کہ اب ملک تو گروتھ کی جانب جا رہا ہے، ہمیں تو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، لیکن شہباز شریف کی قیادت میں اب ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی جانب ہے۔ تو 1 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے معاشی اشاریے بہتر کیے، اسٹاک ایکسچینج کو بہتر کیا، اس کے علاوہ مہنگائی میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے۔ ذرا ان کی گفتگو سنیں کیا ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ملک کی معیشت کو جس حالات میں ملی سنبھالا، اور جب آئی ایم ایف سے قرض کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی تو کیوں خط لکھا گیا، یہ بھی ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ اور ابھی محمد اورنگزیب صاحب جو کہ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں موجود ہے، ان سے ڈسکشن لیولز پر جو ہو رہی ہیں، اور اس میں یہ کوشش کی جائے گی کہ جلد سے جلد پاکستان کو جو قرض کی قسط ملنی ہے وہ جلد سے جلد ہو، تاکہ آگے جب بجٹ بننا ہے تو اس میں بہت سی آسانیاں اور عوام کو ریلیف دیا جا سکے۔ یہیں سے گفتگو کو اوپن کریں گے، آغاز کریں گے گفتگو کا۔ اسحاق رانا صاحب، ذوالفقار راز صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ راز صاحب، 1 سال مکمل ہونے پر شہباز شریف صاحب نے آج خطاب فرمایا ہے، اور اس میں وہ وہی بات ہے کہ کس طرح انہوں نے ملک کی اکانومی کو بہتر کیا ہے، کیا کیا چیلنجز انہیں درپیش تھے۔ 1 سال کے بعد ان کی اوورآل پوری پرفارمنس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، 1 سال کی حکومتی کارکردگی کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو بہت ساری ایسی اصلاحات اور بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جس سے یہ کم از کم اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہ صرف حکومت پہلے سے زیادہ مستحکم ہوئی ہے، بلکہ ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ جو ایک ڈینجرس زون تھا اس سے نکل کے ایک استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ رائٹ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے، اس لیے کہہ رہی ہے کہ جس ملک کی معیشت تباہ حال ہوتی ہے، وہ آئی سی یو کے اندر پڑی ہوتی ہے، وہ ڈینجر زون کے اندر ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی ایک پیسہ بھی لگانے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ انویسٹر جو ہوتا ہے اور جو پیسے لگانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو سرمایہ کار ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ورلڈ بینک پاکستان میں $40 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہے، اگر آئی ایم ایف آپ کا پروگرام آگے بڑھا رہا ہے، اگر آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 21% سے نکل کے 12% پر آ جاتا ہے اور سنگل ڈیجٹ کی طرف جا رہا ہے، اس پہ علی پرویز صاحب ایم این اے اور کچھ اور لوگ کام کر رہے ہیں، اور میری اطلاع ہے کہ ٹارگٹ ان کو یہ دیا گیا کہ سنگل ڈیجٹ کے اوپر اس کو لے کے آؤ۔ انٹرسٹ ریٹ کتنا کم ہو گیا؟ میں اسی کی بات کر رہا ہوں، اس کو سنگل ڈیجٹ کے اوپر لے کے آ رہے ہیں، سرمایہ کاری باہر سے آ رہی ہے، اور پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان آئسولیشن میں چلا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج خارجہ امور کے اوپر پاکستان کے ساتھ بہت سارے ممالک کھڑے ہیں۔ جس طرح ایم بی ایس نے پاکستان کے معاشی اصلاحات کو ویلکم کیا، اور جس طرح سعودی عرب پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہے یا انویسٹمنٹ کر رہا ہے، یو اے ای کر رہا ہے، اور ابھی طیب اردگان کا جو ایک بڑا ہسٹوریکل وزٹ ہوا ہے پاکستان کے اندر، پھر امریکہ کے بارے میں ہمارے بھائی دوست رانا صاحب اور باقی کچھ بہت سارے لوگ کہتے تھے ٹرمپ صاحب آئیں گے، وہ اڈیالہ جیل پہنچ جائیں گے، نہ ٹرمپ آیا، نہ اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلا، ایون امریکہ سے بھی انویسٹمنٹ پاکستان کی طرف آ رہی ہے، اور وہاں سے بھی ڈیلیگیشن آئے پاکستان کے اندر۔ تو انتظامی اصلاحات کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو 1,50,000 لوگوں کو فارغ کیا گیا جو ایک بوجھ تھے معیشت کے اوپر۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں برآمدات ہیں، جس میں امپورٹ کو کم کیا گیا، ایکسپورٹ کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکیجز کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو جو 1 سال کے اندر میکسیمم ہو سکتا تھا، وہ میرا خیال ہے کہ فضا اس گورنمنٹ نے بیسٹ ایفرٹ کیا، اور ایسے حالات کے اندر کیا کہ جب دہشت گردی کا جن بھی بے قابو ہے، ابھی تک وہ قابو نہیں آ رہا، اور وہ آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، اداروں کو فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان کے اندر پچھلے 1 سال کے دوران جو پولیٹیکل عدم استحکام رہا، جو پی ٹی آئی نے کام دکھایا، اگر وہ کام پی ٹی آئی نہ دکھاتی، یہ جلسے جلوس اور انتشار پیدا نہ کرتی،
تو یہ صورتحال بہت زیادہ بہتر ہو سکتی تھی. بالکل ٹھیک. یعنی اس سے بھی بہت بہتر رزلٹس آ سکتے تھے انسٹیبلٹی کی وجہ سے. یس, جب آپ کے گھر کے اندر سکون ہوتا ہے نا تو پھر آپ کی معیشت خوشحالی آتی ہے نا. بالکل ٹھیک ہو. اور سب سے بڑی جو معیشت کی دشمن ہوتی ہے وہ عدم استحکام ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو. غیر یقینی ہوتی ہے. تو پاکستان کے اندر غیر یقینی کا اب مجھے لگتا ہے خاتمہ ہونے جا رہا ہے, اور اس میں سپہ سالار نے جو رول پلے کیا اور SIFT کے جو پروجیکٹس کا رول ہے وہ ایک کلیدی رول ہے اس سارے یہ سب ایک مشترکہ کوشش ہے. SIFC بھی ہے, حکومت بھی ہے, سب مل کر پروجیکٹس لا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بیرونی جو طاقتیں ہیں یا بیرونی دنیا ہے ان سے معاملات بہتر ہوں. رانا صاحب بات تو درست ہے نا کہ آپ اپنے انٹرسٹ سے آگے ملک کے انٹرسٹ کو رکھیں. ایسا تھوڑی ہے کہ IMF کا وقت موجود ہے اور آپ اس کو خط لکھ دیتے ہیں, which is very wrong. ابھی پھر IMF موجود ہے اور ٹائمز میگزین میں خطوط لکھے جا رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے انسٹیبلٹی کے لیے. یہ تو پاکستان کے لیے برا ہے. اچھا خیر IMF وغیرہ جو ہیں ان خطوط سے تو نہیں نا متاثر ہوتی, ان کی تو اپنی پالیسی ہوتی ہے مستقل, تو وہ خطوط اور ان باتوں سے ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اور اگر اثر پڑتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ باتیں بڑی اہم ہوں گی. تو میں تو اس طرف کر نہیں جا رہا, اور یہ ذوالفقار ٹھیک کہہ رہا ہے کہ بے یقینی کا کافی حد تک خاتمہ کر دیا, جو رہ گیا وہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو جلد ہو جائے گا خاتمہ, تو وہ تو ہو جائے گا. لیکن اچھی بات ہے اگر حکومت نے 1 سال میں چیزوں کو کیا ہے, لیکن میں کیونکہ حکومت کے میں چاہتا ہوں کہ حکومت بہتر کام کرے اور اس کے معاشی اشاریہ مزید مضبوط ہوں تاکہ پاکستان کو اس کا ثمر ملے. میں بھی یہ ادارہ شماریات کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سال جو ہے دودھ ہے, گوشت ہے, گھی ہے, چاول ہیں, پھر کیا کہتے ہیں میڈیکل فیسلٹیز ہیں, میکینیکل سروسز ہیں, رہائشی سہولیات ہیں, یہ مہنگی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے حکومت کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا براہ راست تعلق عام آدمی سے ہے. یہ ادارہ شماریات کی رپورٹ میں سامنے. آپ کے پاس حکومت کی طرف سے آئی ہوگی؟ نہیں. اچھا میرے پاس اپنی ہے. اچھا تو بہرحال کیا کہتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ جتنا کیا نام ہے آپ سمر عام آدمی تک پہنچے گا اتنا ہی بے یقینی ختم ہوگی. کیونکہ ورلڈ بینک کی جو اب یہ رپورٹ آئی ہے نا 2024 کی, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں غربت کی شرح 25.3% بڑھی ہے, جو پچھلے سال کی نسبت 8% زیادہ ہے. اور ان کا یہ کہ یار بات تو ہو لینے دیں بھائی, مجھے بات تو کر لینے دینا یار. میں نہیں, آپ کر لیں بات, آپ کر لیں, تعریفیں کر لیں, مجھے نہ بولنے دیں آپ. میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں, میری بات کر رہا ہوں میں, مجھے بات کرنے دیں نا. نہیں آپ تاثر تو پھر آپ بورڈ اپنے اوپر لگا کے یہاں بیٹھ جائیں, تو اچھا تاثر لکھ کے کہ یہ اچھا تاثر دیکھ لیں. میں بات کرنے دیں نا, اتنی نہ گلا گھوٹے نا. اچھا پرانی کوئی ایک آدھی بات تو ہو لینے دیں بھائی, ایک آدھی بات, چھوٹی سی کوئی بات ہو لینے دیں, مہربانی کریں. نہیں اگر آپ نے ادھر بھی کوئی مطلب کوئی وہ کر لیا ہوا کہ نہیں آپ کی مرضی سے ہی بولنا ہے, تو پھر میں بتا دیں, مجھے لکھ کے دے دیں, میں بول دوں گا جو کہنا ہے. نہیں ٹھیک ہے نا. نہیں رانا صاحب بول رہے یہ میں تو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے 2024 کی, ٹھیک ہے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 1 سال کے دوران 1 کروڑ اور کوئی 30 لاکھ کے قریب غربت افراد مزید شرح غربت سے نیچے گئے. حکومت کو اس پہ کام کرنا چاہیے اور غریبوں کے لیے کام کرنا چاہیے, تاکہ غریبوں کے اندر زندگی کی رمق پیدا ہو. اور جو کچھ بھی وہ اوپر کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ اسٹاک ایکسچینج ہے یا باہر سے پیسے آنے ہیں یا وہ آنے ہیں, وہ غریب آدمی تک بھی اس کے ثمرات پہنچے. یہ اچھی بات ہے کہ آذربائیجان جیسا کمزور ملک جس کی اکانومی ہم سے بھی کمزور ہے, وہ $2 ارب ہم پہ انویسٹ کرے گا. یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ ایسے ممالک بھی ہماری طرف آ رہے ہیں. تو یہ کہ اس کے ثمرات غریب آدمی تک پہنچیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے. میں تو سمجھ رہا ہوں کوئی تو ہے نا. ہاں نہیں, لیکن وہ ہم پہ بھی $2 ارب انویسٹ کرنے آ رہے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو غریب آدمی کی زندگی میں بھی خوشحالی آنی چاہیے. اس کی تھوڑی ٹرکی کی آ رہی ہے, امریکن آ رہی ہے, ورلڈ بینک کی آ رہی ہے, IMF کی بھی آ جائیں گے. بس میری دعا ہے اللہ کرے کہ پہنچ جائے. ہاں پہنچ جائیں گے, لگیں گے. بلکہ بیرونے جو پیسے پڑے ہیں, SIFC کا تو پروجیکٹ ہی یہ ہے کہ مختلف ممالک میں جائیں اور وہاں پر ڈیلیگیشنز گورنمنٹس کے اپروچ کریں یا وہاں کے کمیونٹی کو اپروچ کریں, انہوں نے کہے پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. راحت صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ پالیسیز ایسی سافٹ کر دینی چاہیے پاکستان کو کہ جس میں پاکستان میں اگر کوئی پیسہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں ٹیکس میں ریلیف ہے, کوئی ایسی پالیسیز بنانی چاہیے. بلکہ ہمارے تو ٹیکس سسٹم کوئی بڑا کمپلیکیٹڈ سا بنا رہی ہے, تو بڑا سمپل ہونا چاہیے.
میری اطلاع یہ ہے کہ اس طرح کی پالیسی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بن رہی ہیں اور بہت ساری بن چکی ہیں. مثال کے طور پہ انڈیپینڈنٹ بزنس مینوں کو کہا گیا کہ آپ جس مرضی ملک کے ساتھ آپ تجارت کریں اس میں جو گورنمنٹ کی اپروولز اور جو ایل سی اور باقی جو ساری چیزوں کا پروسیس ہوتا تو اس کو ختم کر دیا گیا. رشیا کے ساتھ بائی ٹرین ایک بڑی ٹریڈ ہونے جا رہی ہے، یعنی ماسکو تک آپ کی ٹرین جائے گی. اسی طرح یو اے ای آپ کے پاس انویسٹ کر رہا ہے، سعودی عرب سے پروجیکٹس آ رہے ہیں، قطر سے آ رہے ہیں اور مختلف جگہ سے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو تاثر تھا کہ پاکستانی آئسولیشن میں چلا گیا اور پاکستان میں کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں، یہ ایک بے بنیاد پراپیگنڈا جو سوشل میڈیا پہ ہمارے دوستوں نے پھیلایا ہوا تھا اس سب کی نفی ہوئی ہے. اور میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ کسی کی ذات کی دشمنی میں ملک دشمنی نہ کریں. یعنی آپ کو اگر کسی کی شکل اچھی نہیں لگ رہی، کسی ادارے کے سربراہ سے آپ کے مخاصمت ہے، دشمنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آئیے میں پیسے نہ دے پاکستان کو، پاکستان سروائیو کیوں کر رہا ہے، پاکستان آگے کیوں بڑھ رہا ہے. تو آپ کی جو نفرت اور مخاصمت ہے وہ افراد تک رکھیں، ذات تک رکھیں، اس پہ ملک کو تھوڑا سا چھوڑ دیں. اور یہ ساری لڑائی کا جو نتیجہ ہے، بائی دا وے میں پوچھتا ہوں جو پی ٹی آئی کے حضرات ہیں، جو ترجمان ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں سارے، سب سے میں سوال کرتا ہوں کہ اس ساری لڑائی کے نتیجے میں ملک کی بہتری کیا ہوئی ہے. یعنی آپ نے اتنی سٹرگل کی، اتنی جدوجہد کی، اتنی جس کو آپ جدوجہد کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا عام آدمی کے حالات بہتر ہوئے؟ کیا پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی؟ کیا پاکستان خوشحال ہوا؟ کیا پاکستان کی عزت بنی دنیا میں؟ کیا پاکستان پہلے سے زیادہ جو پوری دنیا کے اندر نیگیٹیوٹی اداروں کے بارے میں پھیلائی گئی، کیا اس سے ملک کی کوئی نیک نامی ہوئی؟ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ساری ایکٹیویٹی کا نتیجہ تو پاکستان کی مخالفت میں جا رہا ہے، سپورٹ میں تو نہیں جا رہا. تو آپ جو نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں یا بنانا چاہ رہے ہیں وہ اس طرح کا پاکستان ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کو کچھ لوگوں کی شکل پسند نہیں تو آپ ان کی دشمنی میں ملک دشمنی کی حد تک جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اپنی پالیسیز کو تھوڑا ریویو کرنا چاہیے اور گورنمنٹ جو ایفرٹس کر رہی ہے، جو نیشنل ایجنڈے کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں، کم از کم اس کو تو سپورٹ کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اکانومی ذاتی لڑائیاں لڑتے رہیں، اس کو تو سپورٹ کریں. ذاتی لڑائیاں تو خیر یہاں پہ لڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بات تو ملک کے انٹرسٹ کی ہوتی ہے. شہباز شریف نے کتنی بارہا بار کہا ہے کہ بھئی آئیں چارٹر آف اکانومی کر لیں، چارٹر آف اکانومی کہ مل کر اکانومی کو بہتر کریں. اگر دوبارہ سے شہباز شریف صاحب ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو ویلکم کرے گی پی ٹی آئی؟ نہیں دیکھیں، شہباز شریف صاحب تو شبانہ روز محنت کر رہے ہیں اور شبانہ روز محنت کے نتیجے میں وہ شبانہ نہیں، شبانہ روز ان کی دن رات کام کر رہے ہیں اور وہ ان کی بات ثابت ہو رہی ہے. وہ جو اکثر شعر پڑھتے ہیں کہ یہیں ریڑیاں رگڑیں گے یہیں سے چشمہ نکلے گا، تو وہ میرا خیال ہے اب ان کی محنت رنگ لائی ہے. اور بلکہ یہ جو ٹھیک کہہ رہا ہے ذوالفقار راحت کی بات کو میں ایگری کرتا ہوں. یہ ساری گلیں ٹھیک ہے نا، ویسے تسی بڑے مثبت ہو گئے. نہیں میں تہاڈی گلاں دہرا رہا تسی جب میں آپ کی جو باتیں میں دہرا رہا ہوں نا، اسی کو ذرا آپ خود بھی غور سے سنیے گا. نہیں سن لیں نا، سن لیں تو صحیح صاحب، سنیں جی رانا صاحب. تب آپ کو سمجھ آئیں گے جب مجھے بولنے دیں گے آپ. یہ آج آپ کا ایجنڈا کہ اس کو نہیں بولنے دینا، نہیں وہ آپ ایجنڈا لے کے آئے. چینل زیادہ تعریف نہ کرو. نہیں کوئی ایجنڈا لے کے آئے کہ اسے بالکل بھی نہیں بولنے دینا، کہ یہ تو نہیں میرا خیال ہے کوئی ایجنڈا. بھارت چلے دیکھیں ذوالفقار راحت کی اس بات کو میں بالکل صحیح کہتا ہوں کہ کسی کی ذاتی دشمنی میں ملک کو بیڑا غرق نہیں کرنا. کسی شخص کو ذاتی طور پہ تباہ کرنے کے لیے آپ کو ملک کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور اس بات سے بھی میں بالکل متفق ہوں کہ اس ساری لڑائی کا کیا نتیجہ نکلا سوائے جگ ہسائی کے، ملک کی بدنامی کے اور معیشت کی تباہی کے. یہ اس کی باتیں بالکل ٹھیک ہے، میں اس کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ ان لڑائی سے کیا نتیجہ نکالا آپ نے. ٹھیک ہے، ملک کی معیشت کی تباہی. اچھا وہ سمجھا رہے ہیں بات یہ کہ میں تو اوپن بات کر رہا ہوں جو بھی سمجھ جائے. میں تو ایک اوپن بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ میں ذوالفقار راحت کی اس بات سے بھی بالکل متفق ہوں کہ باہر دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں اور دو بندے میں نے پکڑے وہ نہر میں پتی ڈال کے بھاگ گئے تھے، تو وہ نہر کو دودھ پتی بنانے کے چکر میں. ہاں جی، تو دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں آپ جب یہاں سے جاتے ہیں روز رات کو باہر کینال پہ کہ کیا روڈ کو
کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں نہیں بالکل وہ گرڈز کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں جو گڈ انیشیٹیوز ہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے. وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ. دیکھیں تنقید جو ہے نا وہ تعمیری ہونی چاہیے. میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ فیروز پور روڈ کو بالکل صاف کر دیا, وہ نشان بھی ختم کر دیا. ہاں وہ جو رنگ سے کچے سے رنگ جیسے غریبوں کے برف کے گولے بائک تو چلتی نہیں تھی, بائک تو پھر مین لائنز پر ہی چل رہی ہوتی تھی. میں بالکل مانتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترقی کے سمراٹ جو ہیں اب یہ آگے آنے چاہیے. لیکن 2 جملے میرے سن لیجیے گا ذوالفقار صاحب, آپ بھی بیچ میں اگر ٹانگ نہ اڑائیں تو مہربانی آپ کی, شکریہ اتنا وقت دے دیں مجھے بولنے کا. دیکھیں میں اس ترقی کو تب ترقی مانوں گا جب میرے غریب وطن کے غریب لوگ مطمئن ہو جائیں گے, جب ان کے گھر میں روٹی کھانے کو ہو جائے گی, جب وہ ایک وقت کی روٹی کھا کے نہیں سوئیں گے. یہ ورلڈ بینک منوس کی رپورٹ ہے کہ 27% پاکستانی ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں. مجھے تو ان سے ہمدردی ہے, مجھے کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. میں 24 کروڑ لوگوں کے ان کے ساتھ کھڑا ہوں جو کیا کہتے ہیں وہ انفارچونیٹ گاڑی میں بیٹھ کے آ کے یہ نہیں کہتے میں بھی ان میں شامل ہوں. میں تو ان لوگوں کے ٹھیک ہے نا, میری بات سن لیں نا, میں جو کہہ رہا ہوں میں تو ان لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ کھانے نے سارے لوگ. میں نے آپ کو اکثر دیکھا, آپ وہ یہ کونے پہ جو وہ ایک ملٹی نیشنل وہ کیا کہلاتے ہیں وہ جو برانڈ ہے وہاں بیٹھ کے آپ اکثر ڈائٹ وہ پی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں. میں آپ کی غربت جانتا ہوں, لیکن میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ جس دن یہ عید آ رہی ہے نا, اس عید پہ اگر میرے گھر اس خاندان اس ملک کے کسی ایک بندے نے بھی اس لیے خودکشی کر لی نا کہ وہ اپنے بچوں کو عید کے اوپر کپڑے نہیں دلا سکا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اب ہم کچھ نہ کر سکیں. آخرت پہ وہ حکمران کا گریبان اس آدمی کے گلے میں وہ پکڑے گا. جو بچے آج غذائی قلت کی وجہ سے بھوکے مر رہے, وہ گھر جن کے اندر آج بھی روزے کے نام پہ فاقہ ہو رہا ہے, وہ گھر جن کے بچے آج بھی پھلوں کو ترس رہے ہیں, وہ گھر جن کے بچے آج بھی اچھے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں, وہ بچے جو اسکول جانے سے گھر بیٹھے ہیں, جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں, جن عورتوں کے پاس اپنی بیٹیوں کو بیانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, جہیز نہیں ہے, میں پاکستان کی ترقی تب مانتا ہوں جب ان کے گھروں کے اندر سکون آئے گا. بالکل ٹھیک. آپ کریں ترقی, اللہ کرے آپ کے اشاریے بہت مضبوط ہوں, اللہ کرے کہ جو یہ رپورٹیں ہیں یہ بڑی مثبت آئیں, اور اللہ کرے کہ میرا عام پاکستانی بھی ایک دن کہے کہ ہاں میں مطمئن ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا رانا صاحب. اور یہ بات حکومت تک نہیں ہے, آپ کی میری ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنے کی بھی ذمہ داری ہے. رمضان ہے, خیال رکھیں جو آس پاس جو کہ, اور یہ جو خودارہ پھل سبزیاں مہنگی کر دی ہیں یہ سیاسی ریٹ پر ہی ان کو کرنے دیں. جو اشاریہ جو گورنمنٹ کی جانب سے ہوتے ہیں, خود سے منمانیاں ذخیرہ اندوزی نہ کریں اس مہینے میں. اس میں ہم بھی گنہگار ہیں, ہم لوگ بھی شامل ہیں, سارا بلیم ہم گورنمنٹ کو نہیں کر سکتے ہیں. مجھے جانا بریک پر اسٹے ود اس. نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے جو معاشی اشاریہ ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں, لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے شاید مشکلات مزید مشکل ہوتی جا رہی ہیں, سخت ہوتی جا رہی ہیں, اور مشکلات پیدا کرنے والے کوئی گورنمنٹ یا کوئی اور ادارے نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے لوگ ہی ہیں. ان کی اپنی کانسپریسیز ہیں, جو اٹھتا ہے ایک نیا بیان دے دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ساری کی ساری اٹینشن گین کر لیتا ہے, اور اس کے بعد ایک دوسرا انسان اٹھتا ہے وہ اسی کے بیان کو کنڈیم کر دیتا ہے. ابھی بیرسٹر سیف نے جو گفتگو فرمائی تھی, انہوں نے کہا کہ جو دونوں میاں بیوی ہیں جیل کے اندر موجود ہیں وہ تو بھوکے پیاسے رہ کر جو ہے عمران خان اور بشرا صاحبہ وہ روزے رکھ رہے ہیں, ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے, ان کی حالت بہت خراب ہے, وہ کمزور ہو چکے ہیں, اور اسی کی تردید کر دی ہے ان کی بہن نے بھی, اور جو سلمان اکرم راجہ ہیں انہوں نے بھی. انہوں نے کہا ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے بیان ایسا کیوں دیا, حالانکہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کی بہن کہہ رہی ہے کہ یہ سب جو ہے وہ ڈرامہ کر رہے ہیں, اور سب جو ہے وہ اپنی اپنی جو ہے وہ دکان چمکا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی ذرا گفتگو سنیں. عمران خان سے چاہ کیا رہے ہیں, مانگ کیا رہے ہیں؟ لے جی یہ تو ایک نئی بات آ گئی ہے راحت صاحب. کون ڈیل کرنا چاہ رہا ہے, کیا مانگ رہے ہیں؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ان ریٹرن دیں گے کیا, ان کو آفر ہی ابھی تک کچھ نہیں کیا جا رہا. یقین کریں کہ اس طرح کے جو کچے پکے لیڈر ہیں نا, انڈر ٹریننگ, انہوں نے بیڑا غرق کر دیا پی ٹی آئی کا. ایک شخص گھنٹہ پہلے کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے, دوسرا شخص کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, اور یہ ان کی سسٹر ہے, ان کے اپنے جذبات ہیں بھائی کے لیے. یہ تو اللہ کے فضل سے گفتگو نہ ہی کریں تو بہتر ہے. یہ پی ٹی آئی کے لیے, صحت کے لیے بہت بہتر ہوگا, بانی پی ٹی آئی کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ یہ میڈیا سے انٹریکٹ ہی نہ کریں, جو کہ ان کی پراپر ٹریننگ ہی نہیں ہے فرینک اسپیکنگ.
وہ کہہ رہی ہیں جی وہ اتنے بولے ہیں میرے بھائی کو تو پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہے ہیں ان سے, یہ کس لیے بات ہوگی, کون سی ڈیل ہوگی, ڈیل کیا ہوتی ہے, کس چیز سے کھاتے ہیں. او بھائی تسی تے 365 دن سال چندے نے 366 دفعہ ڈیل دی گفتگو اور میٹنگاں کر چکے ہو. بھائی آپ تو 6-6 گھنٹے کی میٹنگیں اوپر نیچے دنیا کے ہر بندے سے کر چکے ہیں, خط لکھ چکے ہیں, رابطے کر چکے ہیں. آپ کی 6-6 گھنٹے کی آف دی ریکارڈ, 4-4 گھنٹے کی آن دی ریکارڈ کیمرہ سیشن ہوئے. اب آپ پوچھ رہے ہیں جی یہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے. گورنمنٹ نے اس میں اپنی بات رکھی, آپ نے اپنی بات رکھی, تو اتنی معصوم طریقے سے وہ بات کرتے ہیں کہ سارے لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں. اچھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک آدھا کوئی ٹرینڈ سپوکس مین ضرور رکھنا چاہیے, جیسے علی محمد خان جیسا, کہ جو نپی تلی گفتگو کرے. کبھی باجی صاحب آ جاتے ہیں, کبھی وہ دوسرے صاحب آ جاتے ہیں, کبھی تیسرے صاحب آ جاتے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی بس نا بہت ہی بری حالت ہے, ان کو زہر دے دیا گیا. اور یہ اچھا وہ یوٹیوبر حضرات جو ہیں اس کا کوئی وہ $1,00,000 کے قریب وہ کما جاتے ہیں ایسی شتونگڑی چھوڑ کے. پھر آ جاتے ہیں راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب, وہ کہتے ہیں نہیں 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 وہ تو بڑے فٹ ہیں, آج تو نہ بڑی ایکسرسائز کی تھی. پھر آ جاتی ہیں باجی صاحبہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ان کو تو بات ہی کوئی نہیں, وہ تو بالکل فٹ ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ڈیل کیا ہوتی ہے, کس چیز سے کھائی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جو سب سے بڑی پارٹی ہونے کے دعوے دار ہیں, سب سے بڑے پاپولیرٹی کے دعوے دار ہیں, ان کو چاہیے کہ 1-2 پڑھے لکھے اپنے سپوکس مین رکھیں جو نپی تلی بات کریں اور اتنی بات کریں جس کا کوئی مقصد ہو. کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس بات میں اگلے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے خود ہی پھنسے رہے. اور آج تک عمران خان کا سب سے بڑا جو المیہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایسی بات کر دیتے ہیں, پھر اگلے 36 گھنٹے 48 گھنٹے وہ اس کی وضاحتیں دیتے رہتے ہیں, پھر یو ٹرن کہتے ہیں کہ جائز ہے. تو یہ پی ٹی آئی کا بہت بڑا ایشو ہے. ابھی مثلا قاسم سوری صاحب نے کہا جو ان کے بڑے برے حالات ہیں, ان کی بہن کہہ رہی ہے وہاں بات ہی کوئی نہیں, وہ تو بڑے فٹ ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے, کون غلط کہہ رہا ہے, قوم کنفیوز ہو رہی ہے. ان کے بعد فالوورز ہیں پوری دنیا کے اندر. لوگ بخاری نے کلیئر کر دیا نا, انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ان کو ہفتے میں 3 دن جو ہے وہ مرغی مل رہی ہے, دیسی انڈے مل رہے ہیں, چقندر کا جوس مل رہا ہے, جو وہ کہتے ہیں ان کو دے دیتی ہیں. پشاور میں بیٹھا ایک شخص ہے جس کو خواب آ گیا کہ رانا صاحب بھی چقندر کا جوس پیئے تو ان کو پتا چلے نا کہ کتنا طاقتور ہوتا ہے. میرے آقا کو جو ہے کچھ کھانے کو نہیں دیا جا رہا. رانا صاحب آدھی سے زیادہ قیادت میں ان کے وکیل ہیں, یہ کیا ان کو ان کے مقدمہ نہیں لڑے کہ وہ باہر نکل آئے؟ ڈیل وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے. اتنا معصومانہ سوال. عمران خان کے جو وکیل ہیں نا وہ ہے نااہل. عدالتیں تو بالکل دامن پھیلا کے کھڑی ہیں انصاف دینے کے لیے. عدالتیں تو کہہ رہی ہیں کہ خدا کا واسطہ آؤ ہم سے انصاف لے لو. اور سپریم کورٹ اور باقی عدالتیں اور 27ویں ترمیم کے بعد تو عدالتیں ویسے ہی یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم کوئی ہمارے پاس آئے اور ہم انہیں انصاف دیں. یہی انصاف نہیں لے رہے. ہاں یہی انصاف نہیں لے رہے, اور یہی نالے یہی نیلے ہیں, یہ نہیں انصاف لے رہے. یہ بار بار سپریم کورٹ جاتے ہیں لیکن صحیح طرح انصاف نہیں مانگ پاتے. اور سپریم کورٹ اس لیے انہیں انصاف بھی نہیں دیتی. ٹھیک ہے نا, ایک دفعہ دیا بلہ بلہ ان سے لے لیا, انصاف کی بات کی انہوں نے کہ بھئی تمہیں بلہ نہیں ملنا چاہیے, لے لیا. ان کے وکیل کہہ رہے تھے کہ وہ رمضان میں باہر آ جائیں. وہ وکیل جو ہیں جو مرضی کہہ دیں, اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا کہ چقندر کا جوس پینا چاہیے. قوم کے خون چوسنے اور اس خون پینے سے بہتر ہے کہ چقندر کا گوشت آپ جو جوس پیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, چقندر کا جوس پی لیں, لیکن جو قوم کا خون ہے نا وہ نہ پیئیں. قومی خزانے کو نہ کھائیں. آپ مرغی کھا لیں اپنے پیسے سے. اچھا میری لگتا ہے اس نے لیڈ لی ہے, میں بولتا ہوں نا تو ادھر سے تار کھڑکنے لگتی ہے. بھائی آپ جب بول رہے ہوتے ہیں نا, یقین کرو میں آپ کی بات سن رہا ہوتا ہوں, حالانکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن اس کے باوجود بھی میں بیچ میں نہیں بولتا. مجھے بول لینے دیا کرو, جنہیں سمجھ آ رہی ہے مجھے بول لینے دیا کرو. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری شکل میں کوئی پیکا آرڈیننس بیٹھ گیا ادھر آ کے نا, جو بولنے نہیں دے گا. میری بات ہو لینے دیا کریں, مہربانی ہے, تھینک یو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی روٹی کھاتا ہے یا نہیں کھاتا, کیا یہ ایشو ہے؟ کیا یہ ایشو ہے کہ جی اگر کوئی کہتا ہے ان کی طبیعت خراب ہے اور کوئی کہتا ہے نہیں ہے, کیا یہ ایشو ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ عمران خان بڑے آدمی ہیں, اگر ان کو کچھ ہوتا ہے خدا نخواستہ تو بڑا برا اثر آئے گا. کیا اللہ کا شکر ہے کہ میرے جملے خود ہی آپ بولنے لگے, یہ میں نہیں بولوں گا, آپ خود بولیں گی, ٹھیک ہے نا. میں نے کیا بولا ہے؟ آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ آپ نے میری باتیں کہہ دی جو کہنی تھی.
دیکھیں گورنمنٹ پہ بڑا برا اثر آئے گا اگر ان کو کچھ ہو گیا، فالوورز پہ، لوگوں پہ یہ دیکھیں اب ٹھیک ہے اچھا جی یہ بات یعنی آپ دونوں اس سے متفق ہیں کہ بہرحال عمران خان نیوز میکر ہے، وہ جو بات کرے وہ خبر بن جاتی ہے، یہ بات آپ مان گئے۔ اچھا اب آگے چلیں، ایک اور جملہ اس کے بعد لے لیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل جو یوٹیوبر اپنی وہ بڑھانے کے لیے یہ کر رہے ہیں نا، میں ان کے بالکل خلاف ہوں جو سامنے والے کے جذبات سے کھیلتے ہیں، لیکن یہ دونوں اینڈ سے ہیں۔ وہ منع منیا جو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ اس کے کان میں بہت تکلیف ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بڑی ٹیم پہنچ گئی ہے اور یہ بعد میں وہ خبر غلط ثابت ہوتی ہے، تو کیا ان کے اوپر بھی کوئی پی کا آرڈیننس لگ سکتا ہے؟ وہ منع منیا جو کہتے ہیں کہ جی اب تو اگلے 10 سال تک وہ باہر نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، وہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ کون سی ایسی ان کے پاس سورس ہوتا ہے جو وہ یہ بات کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ اچھی بات ہے کہ معاشرے کے اندر ترقی ہونی چاہیے، بہتری آنی چاہیے، لیکن وہ معاشرے میں ترقی اور بہتری تب آتی ہے جب انصاف آ جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس انصاف کو سب پہ لاگو ہونا چاہیے، کسی ایک کے اوپر لاگو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ذوالفقار راحت بولتا ہے تو تھوڑا بہت مجھے بھی بولنے کا موقع ملنا چاہیے، کیوں جی ذوالفقار صاحب؟ آپ کو تو بہت زیادہ موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب میرٹ کے اوپر ہے نا، تو میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ بات یہ کہ جس جگہ پہ اوپن آپ لوگوں کو بولنے کا نہیں موقع دیں گے نا، وہاں پہ جس پریشر کوکر کی سیٹی بند کر دیتے ہیں نا، پریشر کوکر پھٹ جاتا ہے، تو سیٹی جو ہے نا وہ چلتی رہی۔ ذوالفقار رہا تھا سمجھیں آپ، نہیں پریشر کوکر میں نظر آ رہا ہے، نہیں ہاں، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ یہ سیٹی کی طرح جو منہ بنا رہے ہیں یہ نہ بنائیں، میں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، چھوڑے نا، سیٹی کھول رہے ہیں، سیٹی اوپر رکھتے ہیں تو اس سے پریشر بنتا ہے اور پھر دال گل جاتی ہے، دال گلنی چاہیے، دال کچی نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ قوم کو کچھ کھانے کو ملنا چاہیے، بالکل ہر حال میں ملنا چاہیے، ہر حال میں ملنا چاہیے۔ جی یہ کیوں نہیں قوم کو کھانے دے رہے، کیوں نہیں یہ چیزیں؟ یہ دیکھیں نا، یہی تو مسئلے مسائل ہے کہ ہم لوگ ایشو سے ہٹ کے ڈیبیٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو لوگ بھی یوٹیوب پر یا مین سٹریم میڈیا پر گفتگو کر رہے ہیں یا تنقید کرتے ہیں یا عمران خان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اوتھینٹسٹی بہت بڑا ایک عمل ہے، اور اس کے بعد فیکٹ چیکنگ ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اس کے بعد آپ ڈیلیور کریں آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ سیمی فائنل چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے ہماری ٹیم کا ویسے تو ہمارا چیمپئنز ٹرافی سے بالکل ہی ناتا تعلق ہی ختم ہو گیا ہے، اب تو دیکھنے کو میچز دل نہیں کرتا ہے، بٹ اسٹل خبر ہے اور کیا پرفارم کر رہے ہیں ہم بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ خبریں ہیں دو میرے پاس کرکٹ کے حوالے سے۔ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان تو پہنچا ہی نہیں ہے، انڈیا اور آسٹریلیا کا تھا سیمی فائنل، پہلا سیمی فائنل۔ ٹاس جیت کر جو کینگروز ہیں انہوں نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، لیکن فائنلی ریزلٹ جو آیا ہے اس میں انڈیا جو ہے وہ جیت چکا ہے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کی ونر بھی انڈین ٹیم ہی ہوگی۔ اینی ویز دوسرے سیمی فائنل ہو جائے اس کے بعد پتہ چلے گا، لیکن ہمارے ذرا کنفیوژن چیک کریے گا۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے ٹیم اناؤنس ہوئی ہے، بابر اعظم اور محمد رضوان جو کہ کیپٹن تھے، ان کو T20 سے ڈراپ کر دیا ان دونوں کو، اور T20 کے کیپٹن محمد رضوان نہیں ہے بلکہ سلمان علی آغا ہے، اور سلمان علی آغا T20 کی کپتانی کریں گے، لیکن ون ڈے جو کریو ہے اس کی جب اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو اس میں محمد رضوان کیپٹن موجود ہے جن کو T20 سے ڈراپ کیا گیا ہے، اور وہ کپتانی کریں گے۔ مطلب یہ وہ ہے کہ اتنی کھچڑی مچا دی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ سب کو نوازنے والا جو ٹائم ہوتا ہے نا کہ اچھا ٹھیک ہے اس کو نواز دے اس کا نواز دے، اور شاداب خان جن کو پرفارمنس کی بنا پر ٹیم سے آؤٹ کیا گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے نائب کپتان، وائس کیپٹن بن کے۔ کیا بنے گا راحت صاحب دورہ نیوزی لینڈ اور یہ جو انڈیا جیتا ہے سیمی فائنل پہلا؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہمیں اپنی ٹیم سے کوئی بہت زیادہ اچھی توقعات نہیں ہیں، تو ظاہر ہے یہ بڑی کوئی اچھی بات نہیں ہے، قوم کو بھی پسند نہیں آئے گی، لیکن فیکٹس یہی ہیں کہ ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے نئے اسٹیڈیم بنا لیے، ہم نے بہت کچھ کر لیا، لیکن نہیں اگر کر سکے تو کوئی اچھی ٹیم نہیں بنا سکے، اچھی سلیکشن نہیں کر سکے، اچھے بچوں کو لڑکوں کو آگے نہیں لا سکے، اور اس کو اس انداز میں پروفیشنل انداز میں ہم کرکٹ کھیلنا نہیں سکھا سکے۔ یہ بات ہمیں ماننی چاہیے۔ قانون قدرت ہے، جو محنت کرتا ہے وہ جی جاتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ رانا صاحب اینڈ تک کسی معجزے کی انتظار میں رہتے ہیں کہ جی بارش ہو جائے۔ جی ہم تو بارش پہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک پوائنٹ ملا تھا تو بڑی بغلیں بجائی تھی اس پہ ہم نے، شکر ہے مل گیا، اور اس پہ شرم آنی چاہیے، ہمیں اس پہ
یہ کہتے ہوئے کہ جی بارش کی وجہ سے مل کے شکر بھی کھیل کے نہیں لانا بس کوئی چور رستہ ہی لبنا ہے. اللہ تعالیٰ کو میدان میں آنا پڑے. تو یہ جو دعاؤں کے چکر میں ہم بیٹھے رہتے ہیں, دعائیں تب کام کرتی ہیں جب آپ عمل کرتے ہیں. تو عملاً آپ زیرو ہیں. تو حکمت عملی آپ کی فیلڈنگ, آپ کی بیٹنگ, آپ کی سلیکشن اور آپ کا جو اسٹرکچر سارا پی سی بی کا نظر آ رہا ہے. تو بڑی اس میں کوئی عجیب و غریب سوال ہے. ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ اگلے وزٹ کا کیا ہوگا. جس طرح ابھی سلیکشن کی آپ نے بات کی کہ کیپٹن فلاں ہو گئے, تو ابھی اگلے دن خبر تھی کہ ان کی سلیکشن کے حوالے سے جو صاحب سارے کرتے درتے ہیں وہ فٹ بال کا پتہ نہیں پہلے کوئی سلیکشن کرتے رہے یا فٹ بال کا کوئی اس سے کھیل سے ان کا تعلق ہے, کرکٹ سے دور تک کا واسطہ نہیں, وہ بھی ایک سب سلیکشن کے سسٹم کے اندر موجود. تو اسی طرح کے جب آپ فیصلے کریں گے اور اسی طرح کی چیزیں لے کے چلیں گے تو اس کے نتیجہ یہی ہوگا. کرکٹ لوگوں کے بلڈ کے اندر ہے, لوگ پسند کرتے ہیں, یوتھ کو آپ انگیج کر سکتے ہیں. کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے اور جہاں جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہاں پہ اس کا ایک بخار پوری قوم کو چڑھا ہوتا ہے. اور یوتھ پاکستان کی آپ کو پتہ ہے گیم سے بہت زیادہ انسپائر ہوتی ہے. تو اگر آپ ریئل کرکٹ پاکستان کے اندر لے آئیں تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی خدمت اس لیے بھی ہوگی کہ یہ سارے لوگ ایک طرح سے پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں. جب پوری دنیا کے اندر کہیں پہ یہ جھنڈا اپنا آپ لہراتے ہیں تو بیسیکلی آپ پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ جھنڈا نیچے ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے ساری قوم اس پہ ڈپریس ہوتی ہے. تو خوشیاں تو اس قوم کو. رانا صاحب ایکسپرٹ کرکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب کے رن دینے کی مشین. ہاں جی, رنز بنانے کی مشین ہے. رانا صاحب کوئی مشورہ ہی آپ ان کو دیں پی سی بی والوں کو کہ کوئی ٹیم سلیکشن, کوئی ٹیم پرفارمنس بہتر ہو یا آپ کو ہیڈ کوچ رکھ لیں. سنتا سنگھ اپنی بیگم کو کہتا کہ یہ دیکھو بنتا کی بیوی اتنی بیوقوف ہے. میں نے اسے کہا کہ جو کرکٹ ہمارا کوچ ہے تو کہتی کہ وہ ہاں اس کے 2 پہیے ہوتے. تو سنتا کی بیوی بہت ایسی کہتی بڑی بیوقوف ہے, حالانکہ 4 پہیے ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ماشاءاللہ کوچ کو سمجھنے کی صلاحیت اتنی ہے, ہم کوچ اسے لا کے رکھتے ہیں جس کو اپنی کرکٹ کا نہیں پتا ہوتا. اور پھر دیکھیں دامادوں کی عزت نا ویسے بھی مشرقی لوگ بہت کرتے ہیں. ہمارے ہاں داماد کی بڑا مقام ہے. داماد ایک پاس ہے اور پوری دنیا ایک پاس سے ہوتی ہے. ایک داماد کو تو ڈراپ کر دیا شاہین کو. پہلے شاہد آفریدی تھے, انہوں نے اپنے داماد کے لیے کرکٹ میں لابنگ کرائی, گروپنگ کرائی. شاہین آفریدی کو کپتان بنانے کے لیے کرکٹ کا بیڑا غرق کیا, کرکٹ کو تقسیم کرایا. اب ماشاءاللہ ثقلین مشتاق صاحب آ گئے. اب انہوں نے اپنے اس داماد کو جس کی کرکٹ ٹیم میں جگہ نہیں بنتی تھی اسے ڈائریکٹ وائس کپتان بنا دیا. ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ دامادوں کا جو مقام میں تو سمجھتا تھا ہمارے خاندانوں میں ہوتا ہے. مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ نہیں بھائی کرکٹ میں بھی داماد کا بڑا مقام ہے. میں تو مطلب ساری زندگی دامادی پہ اگتا رہے ہیں. کئی جگہ دامادوں کا نہیں بھی ہوتا مقام. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ دامادوں کی ٹیم ہے. اور دیکھیں میں نے پڑھا تھا, میں نقوی صاحب کا بڑا دل سے احترام کرتا ہوں اور وہ بیسیکلی جالے, کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ جب تک ایک چھت بھی ٹپکتی ہے نا بھٹو زندہ ہے. تو انہوں نے قذافی کی جو گراؤنڈ کی جو وہ ہے نا پویلین کی چھتیں وہ ایسی بنائی ہے کہ بارش میں ٹپک رہی تھی. تو مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں بھٹو زندہ ہے. تو وہ ماشاءاللہ 15 کروڑ روپیہ لا کے چھتیں ٹپک سکتی ہیں. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا یہ کتنی انہوں نے غریب اور امیر کو برابر کر دیا. بارش میں غریب کی چھت ٹپک رہی تھی تو اربوں روپے لگا کے قذافی بنا تو وہ بھی اس کی بھی چھت ٹپک رہی تھی. یہ ساری ترقی کا ایک عالم ہے. یعنی کہ آپ نے 8 ارب لگا کے ہو گیا گراؤنڈ خشک کرنے کے لیے آپ نے وہ یہ فوم کی گدیوں سے خشک کر رہے تھے. یہ جدید ٹیکنالوجی سے پاکستان میں موجود ہے ماشاءاللہ. وہ بلکہ اور انٹرنیشنل کھلاڑی سارے ہنس رہے تھے. سارے کھلاڑی انٹرنیشنل کھلاڑی سارے ہنس رہے تھے. یہ دیکھیں ایسے مس ہیپ ہو جاتے ہیں. نہیں یہ ویسے بیسیکلی انہوں نے انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے لیے منورنجن کے لیے کیا کہ آپ باہر نہیں نہ آ سکتے تو نیچے نہ لیں چھتوں کے. یہ واش روم ٹھیک ہے نا. یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا کیسے نقوی صاحب خود تھوڑی یہ لگا رہے تھے. یہ تو جنہوں نے بنایا ہے یہ کانٹریکٹر کو پکڑے, یہ بلڈنگ مٹیریل جنہوں نے ناقص لگایا. اب کیا نقوی صاحب خود چھتیں بنا رہے تھے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ پیسے جب وہ دے رہے تھے تو میرے خیال ہے کہ انسپیکشن بھی کروا لیتے, ذوالفقار راحت کو بھیج دیتے. یہ اتنی اچھی انسپیکشن معطل کر دینے تھے سارے. یہ سارے معطل اس نے کر دینے تھے. اور بتائیں اس کے اندر ایک شہباز شریف چھپا ہوئے ہیں جو ہر دفعہ بارش کے اندر وہ ربڑ والے جوتے پہن کے لکشمی چوک پہنچ جاتے ہیں اور جا کے معطل کرتے ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ بارش میں پانی نہ کھڑا ہو
وہ پانی ویسے ہی کھڑا رہے گا، معطل وہ کرتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے. راج صاحب کوئی انڈیا کی بھی بات کر لے، سیمی فائنل جیتا ہے وہ، اس کی ٹیم کو بھی اپریشیٹ کر دیں، کوئی دل کھول لیں، داد دے دیں ان کو بھی. دیکھیے اسپورٹس مین اسپرٹ کا تو یہی تقاضا ہے کہ ہم جو بھی جیتا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، انڈیا ہو پاکستان یا کوئی بھی ہو. لیکن ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا ایک لو اینڈ ہیٹ والا تمہیں پتہ ہے وہ ایک ہے سلسلہ، تو اس پہ ظاہر ہے ایسے پاکستانی کو بہت زیادہ اس پہ خوشی ہمیں نہیں ہوتی. ہمیں بڑا اچھا لگتا کہ پاکستان کے نام انڈیا بھی ہار جاتا، پاکستان کے نام کی ٹرافی تھی تو ہم بھی کہیں اس پہ ڈیلیٹ نہ ہوتے، ختم نہ ہوتے، ہم بھی کہیں کھڑے ہوتے، کسی پوزیشن میں ہوتے. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی اسی طرح سوچنا ہوتا ہے ساڈا کچھ نہیں رہا تو انڈیا کا بھی کچھ، یعنی اسی جتیے نہ جتیے انڈیا نہیں جتنا چاہیے. یہ مینٹیلٹی پاکستان کے اندر موجود ہے. لیکن انڈیا نے محنت کی، انہوں نے ایک اچھی ٹیم ایک اسپرٹ کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے زبردست طریقے سے کھیلا، تو جیت ان کو ملنی چاہیے تھی. وہ انڈیا ہو، نیپال ہو، سعودی عرب ہو، جو بھی. دیکھیں آپ مجھے بتائیں نا کہ افغانستان جیسی ٹیم اس نے کتنا ٹف ٹائم دیا، انگلینڈ دیا نا. نہیں بارش نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے وہ سیمی فائنل میں آ جاتے، وہ بارش نے ان کو. نئی ٹیم ہے اور ہم لوگ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہم نے جا کے کرکٹ ان کو سکھائی ہے. یونس خان ہے، دیکھیں وہ انہوں نے کیا نا. اب اس کے لیے نیوزی لینڈ کے لیے ویسے محمد یوسف آئیں گے کوچنگ کے لیے. فضا اصل بات پتہ کیا ہے، دیکھیں ٹھیک ہے جو اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا، اور جیتنا بھی اللہ کا میرٹ یہی ہے کہ جو پرفارم کرے گا اس کو وہ ملے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اس میں ہم ایک سبق بھی ہے. سبق یہ ہے کہ جو دنیا ہے نا یہ طاقت کے آگے جھکتی ہے. ٹھیک ہے، بھارت آئی پی ایل کراتا ہے، اس میں اربوں روپے خرچتا ہے. دنیا کے تمام بورڈز کے کھلاڑی اس میں جا کے کھیلتے ہیں، ان تمام بورڈز اس سے مرعوب ہیں، ڈرتے ہیں. ہمارا جو پی ایس ایل ہوتا ہے وہ ہمارے جیسے ہی ہوتا ہے، اس میں وہ لڑکے آتے ہیں جن کو کوئی نہیں لے رہا ہوتا ہے، 2-3 کھلاڑی لا کے. دنیا جو ہے نا کھڑی ہوتی ہے معیشت کے سر پہ. میں اکانومسٹ کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ بھارت میں خطے غربت سے نیچے جو لوگ ہیں وہ میرا خیال ہے 1%, 2% رہ گئے. اتنی بڑی اچیومنٹ ہے اس خطے کے اندر کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، جبکہ ہمارے 24% مزید خطے غربت میں چلے گئے. اگر ہم نے اپنے یہ تو ٹورنامنٹ ایسے لگ رہا ہے جیسے بھارت کرا رہا تھا. وکٹیں دیکھ لیں بھارت کی مرضی کی، گراؤنڈ بھارت کی مرضی کے، وہ ایک اسٹیڈیم میں ٹھہرے، انہیں ٹریولنگ کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوا. وہ یہ ہم ٹورنامنٹ کرا رہے تھے یا وہ کرا رہے تھے؟ وہی کرا رہے تھے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے غریب کے گھر کھانا پکے تو کوئی تگڑا آ کے کہتا سائڈ تو میں کھانا ہے، اور کھانے بیٹھ جائے غریب بیچارہ دیکھتا رہے. اور بھائی طاقتور بنو، اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آؤ کہ دنیا تمہارے آگے کھڑی ہو، تم انہیں ڈکٹیٹ کرو. یہ نہیں ہاتھ باندھ کے بھارت نے ہمیں یوں کہہ دیا، بھارت نے ہمیں یوں کہہ دیا. اس سے نکلے باہر، اور یہ تبھی نکلیں گے جب آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی. اکانومی تب ٹھیک ہوگی جب آپ انصاف کریں گے تو تمام چیزیں استحکام میں آ جائیں گی. میرا خیال ہے کہ صرف گالیاں دینے سے بات نہیں بنے گی کہ جمعے والے دن کٹھے ہو کے بددعا مانگو تو شاید کشمیر آزاد ہو جائے گا یا انڈیا تباہ ہو جائے گا. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا. ہم سب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی آپ زیرو ہوں اور آپ بد دعاؤں پہ یا دعاؤں کے اوپر انحصار کر کے آپ کہیں کہ جی کرکٹ ہم چیز ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا. تو آپ ایک اچھی ٹیم ورک کا کام کریں، اچھے طریقے سے کام کریں تو نتیجہ آپ کو مل جائے گا. بھائی سب مل کے شبانہ روز محنت کریں. ٹھیک ہے، اور پھر ہم وکٹ پہ ایڑیاں رگڑیں گے تو ایڑیوں سے اس وکٹ پہ پانی پہلے بڑا نکل آیا اور پھر ہم ترقی کریں گے. ایسی کون سی بات ہے؟ ہم نے ترقی کرکٹ میں ہی کرنی ہے، معیشت میں بھی کرنی ہے، لیکن اس کے لیے نیت ہونی چاہیے. there is a will, there is a way. تو راستہ آپ نے تبھی ڈھونڈنا ہے جو آپ کی نیت ہوگی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.